مولانا صاحب ابھی آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنی طرف بلایا. یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ خود اللہ چاہے کہ میرا یہ بندہ میری طرف آئے. کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتے, یقیناً ان کو بھی اللہ اپنی طرف بلاتا ہے, لیکن کچھ کو چن لیتا ہے. تو یہ کس طرح آپ کو فیل ہوا, کس وقت فیل ہو؟ کچھ لوگ بے چینی میں ہوتے ہیں, سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ غلط کر رہے ہیں, کچھ غلط چل رہا ہے. نہیں ایسے ایک تو دیکھیں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے ایک پنجاب کا بڑا زمیندار گھرانہ. وہ لائف انتہائی غفلت کی, آنکھی غفلت کے ماحول میں. پھر سکولنگ ہوئی تو مجھے گانے کا شوق لگ گیا, تو میں پرائمری سکول سے میں نے سنگنگ شروع کی. پھر لاہور کا بہترین سکول تھا سینٹرل ماڈل سکول اس وقت 60s میں, وہاں بھی میں سنگر رہا. پھر گورنمنٹ کالج گیا تو وہاں بھی مجھے گانے کا شوق تھا, میرے پاس بینجو ہوتی تھی, میں وہ پلے کرتا تھا. تو اس طرح تو کبھی میرا خیال بھی نہیں تھا. اور میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور اللہ نے مجھے ذہن بھی اچھا دیا تھا, لیکن میں پڑھتا نہیں تھا. میں اپنا سارا زور سنگنگ پہ لگا رہا تھا. اور اس وقت رضا شاہ پہلوی مرحوم کی حکومت تھی ایران میں, تو شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں بہت بڑے لیول پر میوزک سکھایا جاتا تھا. تو میں نے وہاں اپنی لیٹر بھیجا کہ میں آپ کے ہاں ایڈمیشن چاہتا ہوں, اور میرا خیال تھا کہ میں چھپ کے بھاگ جاؤں گا والدین سے. وہاں سے مجھے جواب آیا کہ یہ آپ ہمارا لیٹر اور اپنی اپلیکیشن ایران ایمبیسی کو بھیج دیں, وہ آپ کو ویزا دے دیں گے, پھر آپ آ جائیں. تو اس ایمبیسی کے لیٹر کے آنے کے انتظار میں تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہاں سے پکڑا کہ چل میرے ساتھ تبلیغ میں. میں تو جانتا ہی نہیں تھا تبلیغ کیا ہے. تو میں اس کی وجہ سے جا رہا تھا, میرا کوئی دل نہیں تھا. میں نے کہا چلو 3 دن کی بات ہے, گزار کے آ جاؤں گا, کون سی اس کا دل خوش ہو جائے گا, چونکہ تعلق دوستی میں آدمی کو کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو وہ 3 دن میں جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا. مجھے کیا ہوا کہ میں نے 3 دن کے اندر اتنا بڑا جمپ لیا کہ تبلیغ میں 4 مہینے لگواتے ہیں مسلسل, تو میں نے 3 دن سے 4 مہینے کا فیصلہ کر لیا. ماشاءاللہ. اور نہ میرے پاس کپڑے تھے, نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے. اور پھر مجھے بیچ میں شیطان نے اکھاڑا. رنگیلا مرحوم بڑا فیورٹ کامیڈین تھا, تو اس کی مووی آ رہی تھی 2 رنگیلے. پہلے اس نے فلم بنائی تھی رنگیلا, بڑی ہٹ ہوئی تھی. تو دیا اور طوفان, تو پھر اس نے بنائی 2 رنگیلے. تو وہ میرا بہت شوق تھا کہ میں دیکھوں. تو میں نے امیر سے کہا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں, میں ذرا جا کے نا پیسے لے آؤں, کپڑے لے آؤں, تو پھر میں آ جاؤں گا. اور دل میں تھا کہ میں نے وہ مووی دیکھنی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے پکڑا. تو اس نے کہا پیسے آپ مجھ سے لے لیں, اور کپڑے بھی آپ کا اور میرا ایک ہی نظر آتا ہے, جو تو آپ مجھ سے کپڑے بھی لے لیں. تو مجھے اس نے لاجواب کر دیا. 4 مہینے کے آخر میں تھا تو مجھے ایک لڑکا ملا, میری 18 سال عمر تھی, اس کی 20 سالوں کی. اس نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ہم رائمنڈ میں اکٹھے تھے. جی. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا زمیندار ہیں. تو کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا یار
بڑا اوکھا کام ہے وہ. اور اس زمانے میں بیٹا مولوی ایک گالی تھی, گالی 60s میں گالی. اور ہمارے جو ہم لوکل قدیم لوگ ہیں وہاں کے, ہمارے گاؤں کا جو مولوی تھا وہ نوکر ہوتا تھا, نوکر کے سٹیٹس پر وہ ہوتا تھا. اور اس وقت ہمارے ڈاکٹر جو تھے وہ کاروباری نہیں بنے تھے, وہ ڈاکٹر ہوتے تھے, تو ان کا امیج بہت بڑا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا یار بات سنو, ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بھی تمہیں پیسے دیے ہوئے ہیں, کچھ پیسے اور آ جائیں گے, اس سے زیادہ کیا کرو گے, عالم بنو گے تمہاری آخرت بن جائے گی. تو اس کی یہ بات مجھے ایسے لگی, چونکہ جب بھی کبھی میرے والدین یا چاچے مجھے کہتے بھئی تو ڈاکٹر بننا ہے, بڑے پیسے, بڑی عزت, یہ دو لفظ کے سوا میں نے تیسرا کبھی نہیں سنا کہ تو لوگوں کی خدمت کرے گا, دعائیں لے گا, نتھنگ. بڑے پیسے, بڑی عزت. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ تو پہلے ہی ہے, خاندانی عزت ہے, اللہ کا فضل ہے, اور اللہ نے فراوانی بھی دی ہے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جس سے میں نے 4 مہینے کے بعد گھر آیا تو میں نے کہا جی میں نے تو عالم مولوی بننا ہے. ڈاکٹر, مولوی, یہ ایسے زمین آسمان کا فرق تھا. بالکل. میری 18 سال عمر, آگے میرے چاچے تائے ذمہ دار, متکبرانہ مزاج, اور کیسے بتاؤں کہ وہ کیا تھے. اور میں ایک 18 سال کا لڑکا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں نے تو مولوی بننا. اور جو جنگ شروع ہوئی, ڈیرے میں سارے اکٹھے ہو جاتے اور مجھے ذلیل کرتے, اور ایک ایک دوسرے سے بڑھ کے تانے دیتا. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ والوں کو بڑی بڑی گالیاں نکالتے, نہ میرا پتر ونجا چھڑیا ہے, میرا پتر ونجا چھڑیا ہے, سمجھا نا پنجابی؟ جی میں پنجابی ہوں, سمجھتی ہوں. میرا بیٹا بگاڑ دیا ہے. علاقے کے ذمہ دار کہتے میاں صاحب تہاڈا پتر ایڈا لائق ہے یا مولویاں اغوا کر لیا. تو وہ اس طرح کی سن کر اور اریٹیٹ ہوتے آخر انہوں نے 23 نومبر 1972 کو مجھے کہا جی تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. تو ایک 18 برس کا بچہ جو اتنے ناز و نعمت میں, گورنمنٹ کالج اس کا لیول ہو, سینٹرل ماڈل سکول, تو وہ کدھر جائے گا آپ سوچو. اس وقت اندھیرا تھا آگے. تو میں نے بستر اٹھایا اور چل پڑا. تو میری ماں کو رحم آ گیا تو اس نے مجھے الگ کمرے میں لے جا کے 300 روپے دیے. اس وہ 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا, 300 روپے دیے کہ یہ لے جا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے آج تک وہ چلا رہا ہے. کتنی گھاٹیاں آئیں, کتنے نشے و فراز آئے, میرے اللہ نے مجھے آج تک چلایا. اب میں اس کے سامنے روتا رہتا ہوں کہ اب تو دیر گزر گئی, تھوڑی رہی, اب تو اسی پہ چلائے رکھنا, اسی پہ موت ہے.